دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ اپنے رشتوں پر شک نہ کریں کیونکہ شک اور بدگمانی رشتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ یہ اہم نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا بلکہ اہم یہ ہے کہ آپ نے کسی واقعے پر کیسا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پیدائش اور موت کے درمیانی وقت کو زندگی کہتے ہیں، یعنی وہ وقت جو ہمیں آج میسر ہے وہ زندگی ہے۔ ہر رشتے ناطے کی بنیاد خلوص پر قائم ہوتی ہے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ دوسرے کا بھلا کیے بغیر آپ کبھی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ امیر لوگوں کو اچھے مواقع تلاش کرنے کی عادت ہوتی ہے اور غریب صرف گھر بیٹھ کر قسمت کی دیوی کا انتظار کرتا ہے جو کبھی مہربان نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ کسی سے ملیں تو مسکرائیں، ہاتھ ملائیں اور گلے ملیں، کیونکہ مسکراتا چہرہ اچھے تعلق کی علامت ہوتا ہے۔ دوسروں کے مسائل کو جانیں اور حل کرنے کی کوشش ضرور کریں، اور اگر حل نہیں کر سکتے تو ہمدردی ضرور رکھیں۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا ہمدرد اور دوست نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی عادت اپنائیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں، سچ کی نسبت جھوٹ ہمیشہ زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ تمام بچے ایک ہی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے بچے کا نہ تو کوئی مذہب ہے، نہ قوم، نہ عقیدہ اور نہ ہی فرقہ۔ یہ سب کچھ اسے دنیا نے دیا ہے۔ بچہ اپنی معصومیت کی وجہ سے گناہ اور ثواب سے آزاد ہوتا ہے۔ زیادہ بلندی پر جانے کے لیے بنیادوں کو مضبوط کرنا پڑتا ہے اور بنیادیں محنت اور مستقل مزاجی سے مضبوط ہوتی ہیں۔ آپ یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب انسان بننے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر آپ نے اپنی کامیابی کا خواب دیکھا ہے تو یہ یقیناً حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ اس سے بڑا کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محنت کرنے کا جذبہ عطا فرمایا ہو۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ دانائی یقیناً کسی دانا شخص کی تابعداری سے ہی ملتی ہے۔ ہم نے دل کی باتوں کو جان کر سچے گرو کی تلاش چھوڑ دی، کیونکہ سچ کی تلاش کوئی سچا ہی کر سکتا ہے۔ کئی لوگ دین اور عبادت کی طرف اس طرح راغب ہو جاتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف تبلیغ کو عبادت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ بیوی بچوں کو محنت سے حلال رزق کما کر کھلانا بذات خود بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمیشہ اپنا تعلق خلوص کی بنیاد پر رکھیں اور خلوص سے ہی دوسرے کا بھلا چاہیں۔ اچھے لوگ زندگی میں سایہ دار اور میٹھے پھلوں والے درختوں کے بیج بو دیتے ہیں جو ان کے جانے کے بعد بھی دوسروں کے لیے آسانیوں کا باعث بنتے ہیں۔
الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ زندگی دریا کی طرح گزاریں جو ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہوا، نشیب و فراز سے گزرتا ہوا، چٹانوں اور پتھروں سے ٹکراتا ہوا، اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے، آپ کو بھی اپنا راستہ خود بنانا چاہیے۔ زندگی مسائل اور مشکلات کا مجموعہ ہے، ان مسائل کا موجود ہونا اہم نہیں، بلکہ ان کے حوالے سے ہمارا رویہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا رویہ ہی ہماری کامیابی یا ناکامی کا تعین کرتا ہے۔ اپنی زبان میں شائستگی اور مٹھاس پیدا کریں، کیونکہ میٹھی زبان تو پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، دل کا مضبوط قلعہ بھی تلوار کی طاقت سے فتح نہیں ہو سکتا، اس کے لیے نرمی اور مسکراہٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بااصول انسان ہی اچھے کردار کا مالک ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اندازے بدلے جا سکتے ہیں لیکن اصول اور قانون بدلنا ممکن نہیں، بلکہ یہ تو ہمیں تبدیل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ہر کام اور ہر چیز میں غلطیاں تلاش کرنے والا شخص کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اکثر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے، وہ رحمتوں کو شمار کرنے کی بجائے زحمتوں کو شمار کرتے ہیں۔ ہمیشہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو شمار کریں۔ زندگی میں جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ نظروں کے سامنے رکھیں اور محرومیوں کو بھول جائیں۔ دوسروں کا شکریہ ادا کریں اور ان کے احسان مند رہیں، لیکن ان سے شکریہ اور احسان مندی کی توقع لگانی چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں صرف تمہیں جانچا جا رہا ہے، لیکن کسی اور جگہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں ہر چیز نہیں مل سکتی اور ہماری ہر خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دنیا کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے۔ دریا کے تیز بہاؤ کو کوئی مضبوط چٹان ہی دو حصوں میں کاٹ سکتی ہے، چھوٹے پتھر تو دریا کے بہاؤ کے ساتھ ہی چل پڑتے ہیں۔ خدا کے بھروسے پر زندگی گزارنے والا خدا ہی کے حوالے زندگی کر دے تو موت سکون کی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو یہ 7 غلطیاں کبھی نہ کریں۔ نمبر 1، بار بار پیغامات بھیج کر توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ رویہ آپ کو کمزور اور ضرورت مند ثابت کر سکتا ہے، جس سے آپ کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی۔ نمبر 2، اپنی ذات کی قدر کریں اور یاد رکھیں کہ کسی کا رویہ آپ کی اہمیت کا تعین نہیں کرتا۔ اپنے اندر کی خود اعتمادی کو برقرار رکھیں۔ نمبر 3، حالات کو قبول کریں اور خود پر محنت کریں۔ دوسروں پر الزام ٹھہرانے سے آپ کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئے گی۔ نمبر 4، اپنی صفائی میں زیادہ وضاحتیں نہ دیں کہ آپ نے کیا غلط کیا اور کیا صحیح، کیونکہ یہ رویہ آپ کو زیادہ کمزور ظاہر کر سکتا ہے۔ نمبر 5، اپنی صحت، اپنے جذبات اور خوشیوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ اپنے آپ پر توجہ دیں اور اپنی زندگی کو متوازن رکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6، اگر آپ کو نظر انداز کرنے والے آپ سے دور ہو جائیں تو ان کے پیچھے جانے سے مزید تکلیف ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنی خودداری کو برقرار رکھیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 7، مایوسی، حسد اور منفی خیالات سے خود کو بچائیں۔ مثبت رویہ اور خود اعتمادی آپ کی زندگی کو بہتر بنائے گی اور آپ کو سکون حاصل ہوگا۔
ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ زندگی میں 3 اصول اختیار کرو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جس کو تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے نکل جاتے ہیں۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے میرے رب، کبھی مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں، مجھے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور میرے معاملات آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔